السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ کے بعد مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی حملے تیز، صہیونی فوج کا 2 دہائیوں میں بڑا فوجی آپریشن، 24 گھنٹوں میں 64 افراد شہید۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ ایمنسٹی اور یورپی یونین نے اسرائیل سے آپریشن فوری بند کرنے کا کیا مطالبہ، امریکہ نے اسرائیل سے عوام کی جانیں محفوظ بنانے پر دیا زور۔ عالمی ادارے برائے خوراک نے امدادی قافلے پر اسرائیلی حملے کی مذمت، غزہ میں عملے کی نقل و حرکت روک دی، سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب۔ بنگلہ دیشی حکومت نے جماعت اسلامی پر عائد پابندی اٹھا لی، ارکان میں مسرت کی لہر۔ سویڈن میں قرآن پاک نظر آتش کرنے والے 2 ملعونوں پر فرد جرم عائد، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا بھی الزام۔ اور دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر ہے، ٹرمپ نے دیا انتباہی بیان، کہا روس کے نئے یوکرینی آپریشن سے تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے شروع۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غزہ کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کے حملے تیز ہو گئے ہیں اور صہیونی فوج نے 2 دہائیوں کا سب سے بڑا فوجی آپریشن کرتے ہوئے 2 روز کے دوران 12 فلسطینیوں کو شہید اور 20 سے زائد کو زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے جنین، طول کرم اور طوباس میں آپریشن کر کے 12 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ صہیونی فوج کے حملوں میں 20 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج نے مغربی کنارے میں کارروائی کے بچوں سمیت 20 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ شمالی غزہ میں بھی ایک گھر پر اسرائیلی بمباری سے ایک فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے اسرائیل سے آپریشن فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ انسانی حقوق کے ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں آپریشن سے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کا ناحق قتل اور جبری انخلا بڑھ رہا ہے۔ یورپی یونین نے بھی مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کے فوجی آپریشن پر اظہار تشویش کیا ہے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل سے عوام کی جانیں محفوظ بنانے پر زور دیا ہے۔ عالمی ادارے برائے خوراک نے امدادی قافلے پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی 2 گاڑیوں کو متعدد اسرائیلی اتھارٹی سے اجازت کے باوجود اسرائیلی فوجیوں نے چیک پوسٹ کے قریب براہ راست گولیوں کو نشانہ بنایا۔ عالمی ادارے صحت نے غزہ میں عملے کی نقل و حرکت روک دی ہے۔ وہیں اسرائیل حماس جنگ کے بعد پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل میں رکن پارلیمنٹ عفر کاشف نے نتنیاہو حکومت سے غزہ اور مغربی کنارے میں جنگ بند کر کے اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عفر کاشف نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس یعنی کہ ٹویٹر پر لکھا کہ جنگ بند کرو اور قبضہ ختم کرو، کیونکہ مغربی کنارے پر حملے کا اسرائیلی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں۔ واضح ہے کہ عفر کاشف کا تعلق اسرائیل کی بائیں بازو کی عرب نژاد اکثریت رکھنے والی جماعت سے ہے اور وہ اکثر فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ عفر کاشف نے اسرائیل کی فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف جنوبی افریقہ کی جانب سے جرائم کی عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمے کی پٹیشن بھی دستخط کیے تھے۔ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اسلام پسند جماعت پر سے پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ عبوری حکومت نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی گئی تھی اور یہ فوری طور پر نافذ ہو جائے گا۔ عبوری حکومت کی جانب سے جاری کردہ گزٹ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں جماعت اور اس سے وابستہ افراد کے ملوث ہونے کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا ہے۔ پارٹی نے ان الزامات کی بھی تردید کر دی کہ اس نے طالب علموں کے مظاہروں کے دوران تشدد کو ہوا دی۔ جماعت اسلامی، جس کے لاکھوں حامی پائے جاتے ہیں، 2013 میں الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، جب ہائی کورٹ کے ججوں نے اس کے چارٹر کو 170 ملین آبادی والے مسلم اکثریتی ملک کے سیکولر آئین کے خلاف قرار دیا تھا۔ جماعت اسلامی کو 2014 اور 2018 اور اس سال جنوری میں دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے سے بھی روک دیا گیا تھا۔ ان انتخابات میں شیخ حسینہ نے 5ویں بار کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ اپوزیشن انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ حسینہ حکومت نے 21 اگست کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جماعت اسلامی پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ حکومتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اس نے جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ
اسلامی چھاتر شیبر پر سے بھی پابندی ہٹا دی ہے، کیونکہ دہشت گردی اور تشدد ملوث ہونے کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اسلام پسند جماعت اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ساتھ ملک کی اہم سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہے۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا، جماعت اگلے ہفتے کے اوائل میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گی کہ تاکہ بنگلہ دیش الیکشن کمیشن کا اس کا رجسٹریشن بحال کرے۔ جماعت کے متعدد اہم اور سینئر رہنماؤں کو قتل، اغوا اور عصمت دری سمیت انسانیت کے خلاف جرائم جیسے الزامات کے تحت پھانسی دے دی گئی یا پھر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ جماعت اسلامی پر، جو پہلے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے نام سے جانی جاتی تھی، برِ صغیر کی تقسیم سے پہلے سن 1941 میں سید ابو الاعلیٰ مودودی کی قیادت میں قائم ہونے کے بعد سے 4 بار پابندی لگائی جا چکی ہے۔ سن 1959، سن 1964 میں پاکستان میں نئے دستور کے قیام کے بعد اور پھر سن 1972 میں آزاد بنگلہ دیش میں جماعت کو دیگر تمام مذہبی جماعتوں کے ساتھ کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سویڈن میں گزشتہ سال 1 سے زائد مرتبہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے اور نظر آتش کرنے کے جرم میں 2 ملعونوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ سویڈش پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ ملعون سلوان مومیکا اور ملعون سلوان نجم نے 4 مرتبہ کسی نسلی یا قومی گروہ کے خلاف اشتعال کا مظاہرہ کیا۔ دونوں ملزمان پر عائد فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، اسے نظر آتش کیا اور مسلمانوں کے خلاف توہین آمیز تبصرے کیے۔ وسطی امریکی ملک ہونڈراس کا امریکہ سے 100 سال پرانا قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ہونڈراس کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں امریکی سفیر کی جانب سے ہونڈراس اور وینزویلا کے دفاعی حکام سے متعلق بیان پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے واشنگٹن کے ساتھ 1 صدی سے بھی پرانا قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ قبل ازیں ہونڈراس کے صدر نے بھی بین الاقوامی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کی اپنے ملک میں مداخلت کی مذمت کی تھی۔ افغان طالبان کے فوجی سربراہ کا کہنا ہے کہ نہ تو کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہے۔ اسی دوران پاکستان کا اصرار ہے کہ ٹی ٹی پی کی کارروائیاں افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ افغان طالبان کے فوجی سربراہ نے کہا ہے کہ نہ تو کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہے۔ ادھر پاکستان نے اصرار کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی کارروائیاں افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہیں۔ کابل میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغان طالبان کے فوج کے سربراہ قاری فصیح الدین فطرت نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر کے علاقوں کو کنٹرول کرتی ہے اور وہاں سے اپنی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں۔ فصیح الدین فطرت نے کہا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہے۔ فطرت نے کہا، پاکستان نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کی موجودگی کا اب تک کوئی ثبوت نہیں دیا اور اس بات پر زور دیا کہ طالبان ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پاکستان کو اپنی کوتاہیوں کا الزام بار بار افغانستان پر نہیں لگانا چاہیے اور ہم یقیناً ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کو یہاں سے نہ ہی فنڈنگ دی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں لیس کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کے لیے اسلام آباد کے خصوصی نمائندے آصف درانی نے ایک بیان میں کہا تھا، تحریک طالبان پاکستان کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا تعلق افغانستان کے مسئلے سے ہی ہے۔ انہوں نے افغانستان کے طالبان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ سرحد پار خون ریزی کرنے والے عالمی سطح پر نامزد دہشت گرد گروپ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کی وضاحت کرے۔ اسلام آباد میں ہی ایک سیمینار سے خطاب کے دوران آصف درانی نے کہا، ٹی ٹی پی کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا تعلق افغانستان کے مسئلے سے ہے، اسی لیے دونوں ممالک کو ایک ساتھ مل کر ٹی ٹی پی کی لعنت سے نمٹنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا، افغان طالبان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ نظریاتی مماثلت کی شبیہ کے بارے میں وضاحت پیش کرنا چاہیے۔ اور ادھر پاکستان نے اقوام متحدہ کو بھی آگاہ کیا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی پر پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ سرحد پار سے ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ افغانستان نے کہا، پاکستان افغانستان میں امن استحکام کا خواہاں ہے اور اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون بھی کر رہا ہے۔ پاکستان نے بارہا کہا کہ ایسے حملوں کی منصوبہ بندی حملہ کرنے کے لیے ٹی ٹی پی افغانستان کی ہی سرزمین کا استعمال کرتی ہے۔
واضح ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں TTP کو افغانستان کا سب سے بڑا دہشت گرد گروپ قرار دیا تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سمندری طوفان شان جاپان کے جزیرے کیوشو سے ٹکرا گیا۔ طوفان کے باعث جزیرہ کیوشو میں گھروں کی چھتیں اڑ گئی اور درخت گر گئے۔ جاپانی میڈیا کے مطابق کیوشو میں پروازیں اور ٹرینوں کی آمد رفت جمعے تک معطل کر دی گئی۔ کیوشو میں طوفان سے متعدد گھروں کی کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئی۔ جاپانی میڈیا کے مطابق کیوشو سے طوفان ٹکرانے کے وقت ہواؤں کی رفتار 252 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ رپورٹ کے مطابق طوفان کے باعث کیوشو میں 2,54,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ ریپبلکن پارٹی کے امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس کے کرسک علاقے میں یوکرینی آپریشن سے تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ واحد شخص ہیں جو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو ختم کر کے عالمی جنگ کو روک سکتے ہیں۔ امریکی سیاستدان نے کہا ہے کہ دیکھیں یوکرین میں کیا ہوا، وہ روس پر حملہ کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ قریب ہے۔ امریکہ میں 1 گھنٹے کے کامیاب علاج کے بعد تبت کے روحانی پیشوا دلائی لاما اپنے جلاوطن گھر واپس ہو گئے۔ دلائی لاما کے حالیہ دورے امریکہ کے دوران انہوں نے تبت پر عالمی توجہ کے درمیان ایک اہم وقت پر مختلف امریکی حکام سے ملاقات کی۔ تیرسنا ہندوستان میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے دلائی لاما سے ملاقات کی اور PRC پر زور دیا کہ وہ روحانی پیشوا کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کرے۔ NIC سے بات کرتے ہوئے کرس ایلمز نے کہا ہے کہ براہ راست مذاکرات کا مطالبہ اور ہم حل نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری حکومت مرکزی تبت انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کرتی ہے اور ہم واقعی یہ بات چیت کسی پیشگی شرط کے بغیر جلد از جلد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ کے بعد مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی حملے تیز، صہیونی فوج کا 2 دہائیوں میں بڑا فوجی آپریشن، 24 گھنٹوں میں 64 افراد شہید۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ MNST اور یورپی یونین نے اسرائیل سے آپریشن فوری بند کرنے کا کیا مطالبہ۔ امریکہ نے اسرائیل سے عوام کی جانیں محفوظ بنانے پر دیا زور۔ عالمی ادارے برائے خوراک نے امدادی قافلے پر اسرائیلی حملے کی مذمت، غزہ میں عملے کی نقل و حرکت روک دی، سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب۔ بنگلہ دیشی حکومت نے جماعت اسلامی پر عائد پابندی اٹھا لی، ارکان میں مسرت کی لہر۔ سویڈن میں قرآن پاک نظر آتش کرنے والے 2 ملعونوں پر فرد جرم عائد، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا بھی الزام۔ اور دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر ہے، ٹرمپ نے دیا انتباہی بیان، کہا روس کے نئے یوکرینی آپریشن سے تیسری عالمی جنگ ہو سکتی ہے شروع۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔